قدیم وقتوں میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام ہرات تھا۔ یہ سلطنت اپنی شان و شوکت اور علم و فن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی۔ ہرات کے لوگ اپنی مہارتوں اور حکمت میں اتنے آگے تھے کہ پورے مشرق وسطی میں ان کی عزت کی جاتی تھی۔ ان کے بنائے ہوئے محلات، باغات اور شاہکار فنون نے دنیا کو حیران کن حد تک متاثر کیا تھا۔ ہرات کے بادشاہ فرہاد کا خواب تھا کہ وہ اپنی سلطنت کو دنیا کا سب سے طاقتور اور علم کا مرکز بنائے۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے حکیم، سائنسدان اور ماہرین آتے تھے۔ فرہاد نے اپنے دور میں زراعت، طب اور علم و نجوم کے شعبوں میں زبردست ترقی کی تھی۔ ہرات کی سلطنت میں ایک قدیم خزانہ چھپانے کی کہانیاں مشہور تھی۔ یہ خزانہ نہ صرف سونے اور جواہرات سے بھرا تھا بلکہ اس میں علم کا وہ خزانہ بھی شامل تھا جو کئی صدیوں تک لوگوں کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ اس خزانے کی چابی صرف ایک دروازے کے پیچھے چھپی تھی اور وہ دروازہ ایک محسوس پہاڑ کے اندر تھا جو ایک پراسرار جھیل کے قریب واقع تھا۔ ایک دن ایک نوجوان ماہر علم نجوم علی نے اس خزانے کے بارے میں سنا۔ وہ اس خزانے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اس علم کو دنیا تک پہنچا سکے اور ہرات کی سلطنت کو مزید عظمت دے سکے۔ اس نے کہا، یہ خزانہ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے اور اگر ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہرات دنیا کے سامنے اپنی حقیقی عظمت کو ظاہر کر سکے گا۔ علی نے سفر شروع کیا اور کئی دنوں تک پہاڑوں اور جنگلات سے گزرتا رہا۔ اس کے راستے میں کئی خطرناک جانور، قدرتی آفات اور چیلنجز تھے، مگر اس کی ہمت کبھی نہ ٹوٹی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مقصد نہ صرف خزانہ حاصل کرنا ہے بلکہ ہرات کی تقدیر بدلنا ہے۔ علی آخرکار وہ جھیل تک پہنچا جس کے قریب وہ دروازہ تھا۔ جھیل کی سطح پر ایک پراسرار روشنی چمک رہی تھی اور اس کے آس پاس ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جھیل کے کنارے ایک قدیم دروازہ تھا جس پر کچھ دراڑیں تھیں اور ایک غمگین سا چہرہ نقوش تھا۔ علی نے اپنی دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اس دروازے کو کھولے گا۔ اس نے اپنی تمام عقل اور علم کا استعمال کیا اور دروازے کو کھول دیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، اس کے سامنے ایک چمکدار کار کا راستہ کھلا اور اس کے اندر ایک قدیم کتب خانہ، سونے کی تختیاں اور جواہرات کا ڈھیر تھا۔ علی نے اس غار میں قدم رکھا اور اندر جا کر خزانے کو دیکھنے لگا، مگر اچانک ایک آواز آئی، یہ خزانہ صرف اس کے لیے ہے جو اپنے دل میں سچائی اور محبت رکھتا ہو۔ علی نے غور سے سوچا اور دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کا استعمال صرف ہرات کے لوگوں کی فلاح کے لیے کرے گا۔ اس نے خزانے میں موجود کتابوں اور علم کی تختیوں کو نکالا اور انہیں اپنے سلطنت واپس لے گیا۔ جب علی وہ علم اور خزانہ ہرات کے بادشاہ فرہاد کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے کہا، تم نے ثابت کیا ہے کہ سچا علم اور حکمت کبھی بھی سچائی سے نہیں چھپ۔ ہرات کی سلطنت نے پھر سے اپنی عظمت پائی اور علم اور علی کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہا۔ انسانیت کی اصل طاقت خزانے یا دولت میں نہیں بلکہ علم، سچائی اور نیک نیتی میں ہے۔ جب انسان اپنے مقصد کے لیے دل و جان سے کام کرتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ تاریخ میں ایک نام لکھتا ہے۔